آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان آرمی کے سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں۔ ان کی ذاتی زندگی سے لے کر فوجی کریئر، بطور آرمی چیف کارکردگی، سیاست پر اثرات اور ریٹائرمنٹ کے بعد کے حالات تک سب پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آگے چلنے سے پہلے اگر آپ دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ چلیں اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ جنرل قمر جاوید باجوہ 11 نومبر 1960 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک فوجی گھرانے سے تھا۔ ان کے والد بھی پاکستان آرمی میں کرنل کے عہدے پر فائز رہے ہیں۔ تعلیم کے ابتدائی مراحل مکمل کرنے کے بعد وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں داخل ہوئے اور 1980 میں 16ویں بلوچ ریجمنٹ سے کمیشن حاصل کیا۔ بعد میں انہوں نے کینیڈا کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اور امریکہ کی جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے بھی فوجی تعلیم حاصل کی۔ جنرل باجوہ نے اپنی فوجی سروس کے دوران کئی اہم عہدوں پر کام کیا۔ وہ انفینٹری بریگیڈ اور ڈویژن کمانڈ کر چکے ہیں۔ 10ویں کور راولپنڈی کے کمانڈر رہے، جو پاکستان آرمی کی سب سے اہم فارمیشن مانی جاتی ہے کیونکہ اس کا تعلق لائن آف کنٹرول کے ساتھ ہے۔ اقوام متحدہ کے امن مشن میں کانگو میں بھی خدمات انجام دی اور انہیں امن کے حوالے سے عالمی تجزیہ بھی حاصل ہوا۔ ان کی شخصیت کو ایک پروفیشنل اور غیر سیاسی فوجی افسر سمجھا جاتا تھا۔ نومبر 2016 میں وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو پاکستان کا 16واں آرمی چیف مقرر کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان دہشت گردی، بھارت کے ساتھ کشیدگی اور اندرونی سیاسی مسائل کا سامنا کر رہا تھا۔ ان کے آنے کے بعد باجوہ ڈاکٹرائن کا لفظ سامنے آیا، جس کا مقصد یہ بتایا گیا کہ وہ ایک نئی فوجی پالیسی کے ذریعے پاکستان کو اندرونی طور پر مستحکم کریں گے۔ باجوہ ڈاکٹرائن دراصل ایک حکمت عملی تھی جس میں کہا گیا کہ فوج ملک کے اندرونی معاملات میں امن قائم کرنے میں کردار ادا کرے گی۔ سیاست دانوں کو اپنی کارکردگی بہتر بنانی ہوگی۔ دہشت گردوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی۔ اس ڈاکٹرائن پر کئی حلقوں نے تعریف بھی کی اور تنقید بھی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کے ذریعے فوج نے سیاست میں زیادہ مداخلت کی، جبکہ کچھ نے اسے ملک کے لیے استحکام کا ذریعہ قرار دیا۔ جنرل باجوہ کے دور میں آپریشن رد الفساد جاری رہا، جس کا مقصد ملک بھر میں دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کا خاتمہ تھا۔ ان کے دور میں بھارت کے ساتھ کشیدگی بڑھی۔ 2019 کے پلوامہ حملے اور بالا کوٹ ایئر سٹرائک کے وقت وہ فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ اس دوران پاکستان ایئر فورس نے بھارتی طیارہ مار گرایا اور پائلٹ ابھی نندن کو گرفتار کیا گیا، جو ایک بڑا واقعہ تھا۔ چین کے ساتھ سی پیک منصوبہ جنرل باجوہ کے دور میں مزید آگے بڑھا۔ فوج نے خصوصی سیکیورٹی فورسز تشکیل دیں تاکہ اس منصوبے کو محفوظ بنایا جا سکے۔ طالبان کی افغانستان میں واپسی اور امریکہ کے انخلاء کے دوران جنرل باجوہ کا کردار بڑا اہم تھا۔ وہ کئی بار امریکہ اور دیگر ممالک کے ساتھ مذاکرات میں بھی شریک ہوئے۔ سال 2019 میں وزیر اعظم عمران خان نے جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کی۔ یہ فیصلہ سپریم کورٹ تک گیا اور بڑی قانونی بحث کے بعد باقاعدہ منظور کیا گیا۔ اس توسیع کو کچھ حلقوں نے ضروری قرار دیا، جبکہ کچھ نے اسے تنقیدی نظر سے دیکھا۔ نومبر 2022 میں جنرل قمر باجوہ ریٹائر ہوئے اور ان کی جگہ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنایا گیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ عوامی تقریبات میں بہت کم نظر آتے ہیں اور ایک خاموش زندگی گزار رہے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی شخصیت اور دور قیادت پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ ان کے دور میں دہشت گردی کم ہوئی، فوجی آپریشنز مضبوط ہوئے، مگر ساتھ ہی ان کے سیاسی کردار پر تنقید بھی سامنے آئی۔ ناظرین، آپ کے خیال میں جنرل باجوہ نے پاکستان کے لیے زیادہ مثبت کردار ادا کیا یا ان کا دور تنازعات سے بھرپور تھا؟ اپنی رائے ہمیں کامنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔